میں والدین سے مخاطب ہوں، آپ لوگ جن کا بچہ یا بچی کالج جاتا ہے یا یونیورسٹی جاتا ہے، میں بھی وہ منشیات کا عادی ہو اور آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ نے وہ منشیات نہ اس کو دیکھا، نہ آپ نے اس کے بارے میں سنا۔ کیا آپ نے آئس، کرسٹل، گلاس، جوائنٹ، گانجا، ویڈ، ایکسٹیسی، MDMA، کوکین، THC ویپس، سینتھیٹک پلز یا ڈیزائنر ڈرگز، ان میں سے کسی کا نام سنا ہے؟ یہ وہ منشیات ہیں جو آج کل اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ جو بچے ہیں وہ اس کا نشہ کر رہے ہیں۔ اور ایون المیہ یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ یہ منشیات ہے، اور ان کو اس کا عادی کون بناتا ہے؟ ان کے اپنے دوست، ان کی اپنی سہیلیاں جو اس نشے میں آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ان کو اس کا عادی بناتے ہیں تاکہ ان سے جو پیسہ آئے وہ اپنا نشہ اس سے خرید سکیں۔ اور ہمارے جو بچے جو یہ نشہ کر رہے ہیں وہ صرف ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک فیم کے لیے کہہ لیں یا ایک سویگ کے لیے کہہ لیں کہ بس ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان کو خود علم نہیں ہے کہ وہ نشے کی جانب جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسا نشہ ہے، یہ ایسی ایک مرض ہے، یہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کو المیہ ہے، ہمارے معاشرے کو ایک ایسی گہرائی کی جانب لے کے جا رہا ہے جس کا علم ہمارے بچوں کو بھی نہیں ہے۔ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے ان تمام نشوں کے بارے میں۔ اور میں ایک چیز اس میں منشن کرتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے، آپ نے بچے کے یا بچی کے بیگ میں سے یہ چیز نکال لی ہے، تو آپ کو خود علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہوگی اس بارے میں، ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ نشہ آج کل کی جو بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ کس قسم کے نشے کی جانب جا رہے ہیں۔ میں ہوں سب انسپیکٹر علی حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی اینڈ رائٹس ود علی حمدانی۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام چیزیں جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ تمام پرابلمز جو معاشرے میں لوگوں کو درپیش ہیں، جس سے معاشرہ نبرد آزما ہے، ہم وہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے عزیز ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئس کی۔ یہ ایک نشہ ہے، اس کو کرسٹل میتھ کہتے ہیں، میتھمفیٹامین یہ کیمیکل ہے جس سے یہ بنتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دماغ پہ ہمارے دماغ کو یہ مفلوج کر دیتا ہے۔ اب والدین کے لیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ آپ کا اس وہ نشے کی لت اس کو لگ چکی ہے؟ بچہ اگر آپ کا زیادہ جاگتا ہے، کئی راتیں وہ جاگتا رہے گا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آپ کو نظر آئے گی، وہ ہیلوسینیشنز، اس کو جو خیالات آئیں گے اس کو لگے گا کہ واقعی پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا ویٹ لاس آپ کو فیل ہوگا، وہ زیادہ ایگریسو اس کا بیہیویئر ہو جائے گا۔ یہ وہ سمٹمز ہیں جو اگر آپ کو بچے کے اندر نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ آئس کا نشہ کرتا ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم مل جائے تاکہ ہم اپنی تیاری بہتر طور پہ کر سکیں۔ ان کے ساتھی ان کو یہ چیز کرواتے ہیں کہ آؤ تم اس جانب آؤ، تم اگر آئس کا نشہ کر لیتے ہو، ایون ان کو تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ نشہ کریں ان کو، کیونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کا کوئی کلر نہیں ہے، بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ، اور اس کا اٹھنے والا دھواں اس کو انہیل کیا جاتا ہے، اور جب انہیل کیا جاتا ہے آپ کو فیلنگ ہی نہیں آتی۔ دیکھیں سگریٹ ہے نا، ایک بندہ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے دھوئیں کی، اس کا جو ٹوبیکو ہے اس کی سمیل سے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا آپ کچھ انہیل کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، آکسیجن کا کوئی سمیل نہیں ہے، ہمیں نہیں فیل ہو رہا، لیکن قدرت کا ایک وہ طریقہ کار ہے کہ ہم ایک سسٹم ہے کہ ہم اس کو انہیل کریں اور ایکسہیل کریں۔ سیم از دا کیس ود آئس۔ اس کا اٹھنے والا دھواں بچہ انہیل کرتا ہے، اس کو فیلنگ نہیں آتی کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کو فیلنگ نہیں آتی، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے 48 گھنٹے جاگ کے پڑتا رہے اور بڑا وہ فریش فیل کرے گا، بچے کو جو اس کا ویژن ہے وہ برائٹر ہو جائے گا، اس کو فیل آئے گی یار یہ تو بڑی بہترین چیز ہے، لیکن ایونچولی وہ اس پہ اتنا برا اٹیک کر رہا ہوگا، اس کے اوپر اس کے اتنے زیادہ گہرے اثرات ہوں گے
کہ بچہ اس کی لائف سپوائل ہو جائے گی. اور یہ اتنا خطرناک نشہ ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو بچے کچھ گیمز کے عادی ہو جاتے ہیں جو وہ کھیلتے ہیں, اب ان کو جو وہ گیم کے دوران فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا, کبھی میں جاؤں گا اگلے روم میں تو وہاں سے کچھ لوگ مجھ پہ فائرنگ کریں گے, میں نے ان کو ان پہ جو وہ فائرنگ کرنی ہے. سیم از دا کیس ود دیٹ. وہ ہو سکتا ہے اپنے دوسرے کمرے میں جائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, یہ ہوا ہے پریکٹیکلی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ ان پہ وہ حقیقت میں فائر کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک وہ ہیلوسینیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے. تو یہ نشہ کرنے والا جو ہے اس کو فیل صرف نہیں ہوگا بلکہ اس کو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہوگا یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایفیکٹ ہے اس نشے کا آئز کا. اس کو گلاس بھی کہتے ہیں, اس کو کرسٹل بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے. اور میں ابھی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا پکچر میں, ہم اس میں شو بھی کریں گے کہ یہ اس طرح کی چیز, مشری, پھٹکڑی, اس طرح کا اس کی شیپ ہوتی ہے. آپ کو فیلنگ آئے کہ یا اگر آپ اس کو زبان بھی لگائیں گے یار اس کا تو کوئی ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ نشہ ہوگا. یا آپ کے بچے کے بیگ میں سے یا اس کے کمرے میں سے آپ کو باٹل ملتی ہے جس کے اندر سٹراز لگی ہوئی ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ یہ بچہ آپ کا اس نشے کا عادی ہو چکا ہے, یا اس کے کچھ دوست عادی ہیں جو کہ اس کے پاس آ کے یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ جب اس کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے, اس سے اٹھنے والا جو دھواں ہوتا ہے اس کو انہیل کیا جاتا ہے. یہ ہے سب سے پہلا آئس کا نشہ. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی ویڈ, حشیش, جس کو عام زبان میں چرس بولا جاتا ہے. اب اس کے سمٹمز کیا ہیں, والدین کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچے کی آئز ریڈ ہیں یا اکثر ریڈ رہتی ہیں, آپ کا بچہ بہت زیادہ بولنا شروع ہو گیا, اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے یا لیزینس اس میں آپ فیل کرتے ہیں, تو سمجھ آئیے آپ کا بچہ اس کو یہ لت لگ چکی ہے یا وہ اس کا عادی ہوتا جا رہا ہے. اب اس کا اثر کیا ہے آپ جسم کے اوپر, اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بچے بنیادی طور پہ ایک اورا ڈیولپ کرنے کے لیے, کہ اپنا تھوڑا سویگ دکھانے کے لیے وہ یہ نشہ کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. اور 2-4 دوست جب کریں گے تو بچے اس کے عادی, کیونکہ کمپنی بڑا میٹر کرتی ہے, تو بچے اس جانب موو کر جائیں گے اور یہ نشہ کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کے بچہ میموری اس کی ویک ہو جائے گی, انزائٹی کا شکار ہو جائے گا, اور سب سے بڑھ کے آپ کا بچہ آپ اپنی فیملی سے کٹ آف ہوتا جائے گا, ان سے دوری اختیار کرے گا. اس کی کوشش ہوگی کہ میں اکیلا رہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ ملوں نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس طرح کے کام یا اس طرح کی لت لگ جاتی ہے تو بچہ کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایکسٹیسی, MDMA. یہ عجیب سی کے کلبڑے, وہ شاکنگ پنک ہو گیا, ریڈ ہو گیا, اس طرح کے کلرز میں یہ ٹیبلٹ جو ہے نا, وہ گولیاں چھوٹی چھوٹی وہ موجود ہوں گی. اور یہ کیوں یوز کی جاتی ہیں؟ یہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو کہ پارٹیز کرتے ہیں. اب یونیورسٹیز میں ایک فیشن کہہ لیں, المیہ ہے کہ وہ بچے اس جانب جائیں گے کہ ہم نے پارٹی کرنی ہے. یہ ان کو ایک ایکسٹریم ہیپینس کی جانب لے کے جائے گا نشہ. اور وہ ڈانس اگر کر رہے ہیں, وہ مطلب اس طرح کا کام اگر وہ ناچ رہے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں, تو وہ ان کو انرجی ملتی جائے گی. اور اس میں ہوتا کیا ہے, ہارٹ ایشوز. بچے کو ہارٹ اٹیک کا جو وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے, اس کا برین کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کوکین کی. یہ رچ کلاس ایک ڈرگ کہہ لیں. یہ وائٹ پاؤڈر ہوتا ہے جو کہ سنف کیا جاتا ہے, ناک کے ذریعے اس کو اندر جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے اور انرجی بوسٹ ملتا ہے بچوں کو, فیلنگ آتی ہے کہ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. لیکن اس میں بھی وہی چیز ہوتی ہے, سب سے بڑا خطرہ اس نشے میں ہوتا ہے ہارٹ اٹیک. بچے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کے بچے کے بیگ میں سے آپ کو ایک لائٹر نما چیز نظر آئے گی, لیکن آپ کہیں گے اس میں تو آگ تو نہیں لگتی, یہ تو بے ضرر سی چیز ہے. لیکن وہ THC ویپ ہو سکتا ہے. یہ سگریٹ کی ایک موڈیفائڈ شیپ ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہیوی اماؤنٹ جو ہے نا دھوئیں کا, ہیوی ڈوز, وہ بچہ جو اس کو انہیل کرتا ہے اور پھر اس کو ایکسہیل کرتا ہے. یہ بھی بس ایک فیشن کے طور پہ آپ کہہ لیں. لیکن اس کا اتنا مطلب یہ خطرناک چیز ہے, یہ لنگز پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, ایون سگریٹ سے بھی زیادہ.
کیونکہ جو اماؤنٹ ہے, جو ڈوز لی جا رہی ہے اسموک کی, وہ سگریٹ سے کہیں زیادہ ہے. لیکن کیا ہے کہ اس میں تھوڑا فلیورڈ ہوتا ہے, خوشبو آ رہی ہوتی ہے, تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ڈینجرس سارٹ آف تھنگ ہے. اب یہ سب بچے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ بچوں کو خود علم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے. وہ دیکھیں گے کہ فلاں دوست بھی کر رہا ہے, فلاں دوست بھی کر رہا ہے, فلاں بندہ بھی کر رہا ہے, فلاں بندہ بھی کر رہا ہے, اٹس اوکے, یہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن نہیں, یہ اچھا ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اسموکنگ جو ہے نا, سگریٹ, اس سے آپ باقی نشوں کی جانب موو آن کریں گے. لیکن نہیں, اب ایسے نشے آ گئے ہیں جو کہ اگر اسموکنگ جو لوگ نہیں کرتے وہ بھی نشہ کر رہے ہیں اور ان کو اس نشے پہ لگایا جا رہا ہے. سیم از دا کیس ود سینتھیٹک پلز اینڈ ڈیزائنر ڈرگز. وہ بھی اسی طرح کی ٹیبلٹس ہیں جو کہ بچہ انہیل کر رہا ہے, بچہ پارٹی کے لیے یا بچہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے کہ میں تیاری کر سکوں پیپر کی, تو یہ نشہ جو ہے وہ استعمال ہوگا. اور اس کی بھی سمٹمز وہی ہیں, ہارٹ اٹیک, ڈی ہائیڈریشن سب سے بڑا, اور سڈن ڈیتھ. اب میرا پیغام والدین کے لیے کہ آپ اپنے بچوں پہ کیسے نظر رکھیں. اگر آپ کا بچہ سڈن اینگر, مطلب کہ اس کو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اس کو اچانک غصہ آ جاتا ہے, یا وہ روم کو لاک رکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ اکثر اس کے جو وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں لیکن دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے. اس نے کوئی نیا دوست بنایا ہوتا ہے, کوئی سسپیشیس جو پہلے اس کا دوست نہیں ہوتا لیکن اب اس کے پاس وہ آنے جانے لگا ہے, اس پہ آپ نظر رکھیے. اس کا آپ نے اچانک دیکھا ہے کہ اکیڈمک ڈکلائن آ رہا ہے, اس کی جو پڑھائی تھی وہ پہلے سے اس کے مارکس کم آنا شروع ہو گئے ہیں, اس پہ آپ فوراً فوکس کیجئے. اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ پہلے بڑا صحت مند تھا لیکن اچانک اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. پیسے, اچانک آپ کے گھر سے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, والدین اپنا اچھا سوچتے ہیں اپنے بچے کے لیے, بڑی آپٹیمسٹک ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کام والی خاتون کوئی لے گئی ہو. لیکن آپ اپنا, جب آپ کے گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں تو آپ اپنے بچے پہ نظر رکھیے. اس کی آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں اکثر ریڈ رہتی ہیں, یا اس کا موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچانک وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اچانک اس کو غصہ آ جاتا ہے, اچانک خوش ہو جاتا ہے, اچانک ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اکثر وہ سوتا نہیں ہے, مطلب 2 دن وہ سویا نہیں ہے, ابھی بھی وہ بڑا فریش ہے اور وہ کام کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ نے فوراً اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر ڈالنی ہے. اس کے دوست کون ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, تاکہ آپ کا بچہ ان تمام مسائل سے بچ سکے. اس کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کس جانب جا رہا ہے. تو یہ ہمارا پیغام تھا جی آج کا. امید ہے کہ اس طرح کے پیغامات آپ کو پسند آئیں گے اور ہم اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.